صبح ہی صبح میاں بیوی کا خوب جھگڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ غضبناک ہو کر بولیں، بس بہت کر لیا برداشت، اب میں مزید 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میاں جی بھی طیش میں تھے، وہ بولے، میں بھی تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں، دفتر سے واپس آؤں تو مجھے نظر نہ آنا گھر میں، اٹھاؤ اپنا ٹین ڈبہ اور نکل لو میرے گھر سے۔ میاں جی غصے میں ہی دفتر چلے گئے۔ بیگم صاحبہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بچوں سمیت واپس آ رہی، اب مزید نہیں رہ سکتی اس جہنم میں۔ ماں نے کہا، بندے کی پتر بن کے آرام سے وہیں بیٹھ، تیری بڑی بہن بھی اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھی اور اسی ضد میں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اب تو نے بھی وہی ڈرامہ شروع کر دیا ہے، خبردار جو ادھر قدم بھی رکھا تو صلح کر لے اپنے میاں سے، اب وہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ ماں نے لال جھنڈی دکھائی تو بیگم صاحبہ کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ جب رو رو کر تھک گئیں تو دل ہلکا ہو چکا تھا۔ میاں کے ساتھ لڑائی کا سوچا تو اپنی بھی کافی غلطیاں نظر آئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی تو شوہر کی پسند کی ڈش بنانی شروع کر دی اور ساتھ اسپیشل کھیر بھی بنا لی۔ سوچا شام کو میاں جی سے معافی مانگ لوں گی، اپنا گھر پھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ شام کو میاں جی گھر آئے تو بیگم نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میاں جی کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد میاں جی جب کھیر کھا رہے تھے تو بولے، کبھی کبھار میں بھی زیادتی کر جاتا ہوں، تم دل پر مت لیا کرو، بندہ بشر ہوں، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ میاں جی بیگم کے شکر گزار ہو رہے تھے اور بیگم صاحبہ دل ہی دل میں اپنی ماں کو دعائیں دے رہی تھی، ورنہ تو جذباتی فیصلے نے گھر تباہ کر دینا تھا۔ اگر والدین اپنی شادی شدہ اولاد کی ہر جائز ناجائز بات کو سپورٹ کرنا بند کر دیں تو 90% بگڑنے والے رشتے بچ جائیں۔ میاں بیوی کو گاڑی کے 2 پہیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ گاڑی ایک پہیے پر نہیں چلتی۔ میاں بیوی دونوں انسان ہیں اور انسان جذبات و احساسات کا حامل ہوتا ہے، اس کے خیالات و جذبات میں 100 اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کسی سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ آج کل اکثر شوہر کام کی زیادتی یا نامساعد حالات کے باعث چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا غصہ بیوی بچوں پر نکال کر گھر کا ماحول کشیدہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ شوہر اگر بیوی کو خوش رکھے گا تو بیوی گھر کو جنت بنا دے گی۔ سالک شفیق نے میاں بیوی میں پیار بڑھانے کے طریقوں پر ایک مضمون لکھا تھا۔ انہوں نے جو باتیں لکھی ان کا لب لباب یہ تھا کہ شوہر کو محبت کے اظہار میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ محبت جذبہ ہی ایسا ہے جو اپنے ہونے کا اظہار مانگتا ہے۔ رات سونے سے پہلے اگر بیوی سے پیار کے 2 بول بول دو تو یقین جانے وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سوئے گی۔ ایسے اظہار سے بیوی اندر تک خود میں سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے، خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے، خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے، خود کو امیر ترین عورت محسوس کرتی ہے۔ بیوی کتنی ہی غصہ میں ہو، کیسا ہی جھگڑا ہوا ہو، ایک چھوٹا سا بول، ایک پیار کی نظر بیوی کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے، اور ایسے موقعوں پر چند بیویاں تو شوہر کے اس عمل کو دیکھ کر خوشی سے رو بھی پڑتی ہیں۔ اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہو تو جاتے وقت اس سے محبت کا اظہار کر جاؤ۔ اس عمل سے آپ جتنا وقت بیوی سے دور رہو گے، بیوی گھر میں سکون سے رہے گی، مسکراتی پھرے گی، لہلہاتی پھرے گی، چہچہاتی پھرے گی۔ اسی طرح خود پر لازم کر لو کہ کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، یا کم از کم دن میں 1 وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ ضرور کھانا ہے۔ اگر یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو آپ کی بیوی بھوکی سو جائے گی لیکن آپ کے بغیر ایک نوالا پیٹ میں نہیں ڈالے گی۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت دلیل ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے 2 نوالے بیوی کو کھلا دیں، یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان انس پیدا کرتا ہے۔ اگر بیوی کسی بات پر ناراض ہے تو ناراضگی کو دور کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ عمل میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو تقویت فراہم کرتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی 2 الفاظ میں تعریف کریں، یہ بیوی کا حق ہے۔ اس سے بیوی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ 2-4 باتیں تھیں جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں کہنا تو آسان ہے لیکن عملی طور پر کرنا مشکل ہے۔ ارے جناب، کیسی مشکل ان اعمال کو کرنے میں؟
نہ ہمارے پیسے لگتے ہیں، نہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ جناب، زندگی کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ خوبصورت زندگی بازار میں نہیں ملتی، خود بنانی پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ تو صرف انا کی وجہ سے ایسے کام نہیں کرتے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے لیے پیالے پر وہاں ہونٹ لگاتے تھے جہاں سے ان کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہو۔ کہنے کو ہم اپنے نبی کی ہر ادا پر مر مٹ جانے کو تیار ہیں، تو ذرا یہ تو دیکھیں کہ دونوں جہانوں کے سردار کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا۔ ہمیں ہمارے آفس ورک، دوستوں اور موبائل سے فرصت نہیں ملتی، حالانکہ اپنی انا کے خول کو توڑ کر ان اعمال کو زندگی میں لانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بن جائے۔ ورنہ دنیا میں کروڑوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھی گزار لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں، زندگی کو گزارنا نہیں ہے، زندگی کو جینا ہے، اور یہ کام اپنی انا کو توڑے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، ورنہ جنسی خواہش جانور بھی پوری کر لیتے ہیں، دوڑ دھوپ کر کے کھانا وہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور رہنے کے لیے گھونسلہ، کچار، گھر وہ بھی بنا لیتے ہیں۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔